نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محب و پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو، صلو علی الحبیب۔ بیان سننے کی نیتیں، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، علم دین سیکھوں گا، سب سے ادب کے ساتھ بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جس میں ہم ابھی شریک ہیں، یہ 12 دینی کاموں میں سے اہم ترین دینی کام ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب دعوت اسلامی کا دینی کام شروع فرمایا تو سب سے پہلے اسی دینی کام سے آغاز کیا تھا۔ دعوت اسلامی کا پہلا ہفتہ وار اجتماع گلزار حبیب مسجد، سولجر بازار، گلستان شفیع کاروی، کراچی میں ہوا۔ اللہ پاک نے اس میں برکت عطا فرمائی، یہ اجتماع بڑھتا چلا گیا۔ اب الحمدللہ ملک و بیرون ملک ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس پہلے دینی کام یعنی ہفتہ وار اجتماع کی بہت برکات ہیں۔ اسی ہفتہ وار اجتماع ہی سے مدنی قافلے تیار ہوئے، اسی سے مبلغین تیار ہوئے، اس کی برکت سے دعوت اسلامی کو افرادی قوت نصیب ہوئی۔ پھر یہ دینی کام بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ دنیا بھر میں پہنچ چکا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 14 دسمبر تا 14 جنوری ماہ ہفتہ وار اجتماع منانے کا اعلان فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے آج بیان کا عنوان دینی اجتماعات کی برکات ہے۔ دینی اجتماعات کی اہمیت یعنی امپورٹنس کیا ہے، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، یعنی ان کی ہسٹری کیا ہے، ان اجتماعات کے ذریعے ہمیں کیا کیا دینی اور دنیاوی بینیفٹس یعنی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اجتماعات کے تعلق سے ہمارے پیارے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، وغیرہ باتیں آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے پیارے دینی اجتماع یا حلقہ درس کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ اس سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ دینی اجتماعات آج سے نہیں ہو رہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تو ہو ہی رہے ہیں۔ ایک با کمال دینی اجتماع کا ذکر خیر بخاری شریف میں روایت ہے، مسجد نبوی شریف کا مبارک مقام تھا اور اخطب الانبیاء، کتنا خوبصورت لقب ہے، اس کا مطلب ہے نبیوں میں سب سے بڑے خطیب، اخطب الانبیاء، امام الانبیاء، رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی حاضر تھے اور ایک اجتماع یا حلقے کی صورت میں درس و بیان، ذکر اذکار وغیرہ کا سلسلہ جاری تھا۔ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام سامنے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شاعر اتنا خوبصورت انداز میں اس شعر میں پوری مجلس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ محفل نور سجی ہوئی تھی، اتنے میں 3 شخص وہاں سے گزرے۔ کتنے؟ 3 شخص۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں محفل نور جاری ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی تربیت فرما رہے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص تو اپنے راستے چلا گیا، یعنی اس نے دیکھا محفل چل رہی ہے اور وہ چلا گیا۔ دوسرے کو ایک خالی جگہ ملی، یعنی لوگ بیٹھے تھے، آگے ایک خالی جگہ تھی، تو وہ پر کرنے کی نیت سے وہ آگے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں بیٹھ گئے۔ اور تیسرے، انہیں کوئی خالی جگہ نہ دکھی تو یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس و بیان سے فارغ ہو کر
فرمایا کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ کتنے شخص گزرے تھے؟ کتنے لوگوں کے متعلق خبر دی جا رہی ہے؟ 3۔ کیا میں تمہیں 3 لوگوں کے متعلق خبر نہ دوں؟ ان میں سے ایک نے اللہ پاک کے حضور پناہ لی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی۔ یعنی وہ یہ ان کا ذکر ہے کہ جو آگے بڑھ کر بیٹھے تھے، ایک نے اللہ کے حضور پناہ لی تو اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی، دوسرے نے حیا کی تو اللہ پاک نے بھی اس سے حیا فرمائی۔ یعنی وہ کہ جو پیچھے بیٹھ گئے تھے، بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تو میں آگے نہیں جاتا، پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، تو انہوں نے حیا کی تو اللہ پاک نے حیا فرمائی، اور تیسرے نے منہ موڑا، وہ چلا گیا نا اپنے راستے، تیسرے نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ اب اس کی شرح سنیں، یہ کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کا معنی یہ ہے کہ ان 3 لوگوں میں سے پہلے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس مبارک یعنی مسجد نبوی شریف میں سجی ہوئی اس محفل پاک میں آگے جگہ ڈھونڈنی چاہیے، تو اللہ پاک نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب عطا فرمائی، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جگہ عطا فرمائی۔ یہ یا تو یہ مطلب بن سکتا ہے، یا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس نیک عمل کی برکت سے روز قیامت انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا ہوگی۔ نمبر 2، دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، لہٰذا یہ پیچھے ہی بیٹھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے میں مصروف ہو گئے۔ اس ادب کی برکت سے، یہ ادب کیا نا انہوں نے کہ وہ پیچھے بیٹھ گئے، اس ادب کی برکت سے اللہ پاک نے بھی ان سے حیا فرمائی، یعنی ان پر رحم فرمایا اور گناہوں کی معافی عطا فرما دی۔ اور تیسرا شخص جو شاید منافق تھا، اس نے بغیر کسی مجبوری کے دینی اجتماع سے منہ پھیرا، وہ دیکھ کر چلا گیا تو بغیر کسی مجبوری کے اس نے دینی اجتماع سے منہ پھیرا، اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرمایا، یعنی رحمت سے محروم کر دیا۔ امام فرماتے ہیں وہ کہ اس در کا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا، وہ کہ اس در کا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اللہ اس سے پھر گیا۔ روایت جو ابھی ہم نے سنی، اس سے کیا کیا ہمیں سیکھنے کے لیے اسباق ملتے ہیں کہ اس روایت میں بہت سارے اسباق ہیں۔ مثلا اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں دینی حلقے، محافل یا اجتماعات یہ سجانا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی مجلس، محفل یا دینی اجتماع جہاں علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہو، اس مجلس میں حاضر ہونے والا اللہ پاک کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور یہ وہی خوش نصیب ہے جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ مزید اس حدیث پاک میں دینی اجتماعات، محافل اور علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقوں سے متعلق ہمیں 3 آداب سکھائے گئے۔ ان میں سے پہلا، خالی جگہ کو پر کر لیجئے، جیسے ابھی ادھر خالی جگہ ہے تو کوئی آ کے ادھر بیٹھ جائے تو خالی جگہ کو پر کرنا ہو گیا۔ جب بھی دینی اجتماع، محفل یا علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے میں حاضری کی سعادت ملے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو مبلغ کے قریب ہو کر بیٹھیں۔ مبلغ یعنی آسان الفاظ میں سمجھنا تو بیان کرنے والا، اس کے قریب ہو کر بیٹھیں تاکہ اس کی بات آسانی سے اور پوری توجہ کے ساتھ سن کر سمجھی جا سکے۔ اور اگر اجتماع گاہ میں، محفل میں، دینی حلقے میں جگہ خالی ہو تو اسے پر کر لینا چاہیے۔ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل نور میں آنے والے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ فلاں جگہ خالی ہے تو وہ وہاں جا کر بیٹھے۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا الی اللہ فآواہ اللہ، یعنی اس نے اللہ پاک کی حضور پناہ چاہی، اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی دینی اجتماعات، محفل میں، علم دین کے حلقوں میں حاضری ہو تو بکھر کر، دور دور ہو کر نہ بیٹھیں، بلکہ جہاں جگہ خالی ہو اٹھ کر، چل کر، آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کریں۔
بکھر کر بیٹھنے میں اندیشہ ہے کہ اس کی نحوست سے دل دور ہوں گے، مل کر قریب قریب ہو کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور جو علم کی باتیں بیان ہو رہی ہوں انہیں سننے سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی۔ یہ پہلا ادب سیکھا کہ اگر آگے کوئی جگہ خالی ہو تو وہاں آ جائیں۔ دوسرا ادب کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اس حدیث پاک سے دینی اجتماع یا محفل وغیرہ کا دوسرا ادب یہ سیکھنے کو ملا کہ جب ہم اجتماع یا محفل میں پہنچیں، اگر اس وقت آگے جگہ نہ ہو، یعنی منچ سٹیج کے قریب جگہ نہ ہو، تو سٹیج کے قریب بیٹھنے کی حرص میں دوسروں کی گردنیں پھلانگنے کی بجائے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر گردنیں پھلانگیں گے، دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے، دوسرے نمبر پر اجتماع یا محفل کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں جگہ ملے آرام سے وہیں بیٹھ جائیے۔ دیکھیے کہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ جنہیں محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے جگہ نہ ملی تو وہ حیا کرتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے وہ پیچھے بیٹھ گئے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیا فاستحی اللہ منہ، اس نے حیا کی تو اللہ پاک نے اس سے حیا فرمائی، یعنی اس پر رحمت فرمائی اور اسے معاف فرما دیا۔ اسی طرح تیسرا ادب ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ دینی اجتماعات میں رغبت رکھیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اہم بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرم کے قریب سے گزرنے والے 3 شخص تھے۔ ان میں سے 2 تو بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ گئے، مگر ایک شخص جو شاید منافق تھا، اس کو کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بارگاہ رسالت میں محفل کرم میں علم دین سیکھنے سکھانے کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ کیا، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما لیا کہ وہ کہ ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہوگا کہ ہفتہ وار اجتماع میں جانا، اجتماع شب برات میں جانا، اجتماع معراج میں جانا یا دیگر بڑی راتوں کے اجتماع میں جانا کون سا فرض و واجب ہے، نہیں بھی گئے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ایک شیطانی وار ہے کہ یاد رکھیے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک کسی عمل کی سنگینی مثلاً گناہ و حرام ہونا وغیرہ، اور ایک عمل کی نحوست۔ ان دونوں میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے، یعنی ڈفرنس ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دینی اجتماعات جہاں اللہ اور رسول کی باتیں سنی سنائی جاتی ہوں، علم دین سیکھا سکھایا جاتا ہو، اخلاق و کردار کی اصلاح کی بات ہوتی ہو، قبر و آخرت کی فکر دلائی جاتی ہو، محبت الہی اور عشق رسول کی باتیں ہوتی ہوں، ایسی محافل اور دینی اجتماعات میں جانا اگرچہ فرض و واجب نہیں، اگر کوئی ایسے دینی اجتماعات میں شرکت نہیں کرتا تو اگرچہ اسے گناہ گار نہیں کہا جائے گا، مگر اس کی نحوست پر ذرا غور فرمائیے کہ وہ شخص جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں بلا ٹھیک نہیں ہوا، منہ پھیر کر چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے منہ موڑا تو اللہ پاک نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ یہ ہے دینی اجتماعات سے منہ موڑنے کی نحوست۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا جو عالم دین کی خدمت میں حاضری یعنی علم دین کے حلقوں سے اعراض کرتا ہے۔ اب اعراض کا مطلب بھی سمجھیے، اعراض بولتے ہیں کسی چیز سے دل پھیر لینا۔ جو علم دین کے حلقوں سے اعراض کرتا ہے اللہ پاک اس سے اعراض فرما لیتا ہے، یعنی اس پر رحمت نہیں فرماتا۔ اس لیے کبھی بھی دینی اجتماعات سے اعراض نہ کریں، یعنی ان سے دل نہ پھیریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دینی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ اور رسول کی باتیں کی جا رہی ہیں، علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، تو آدمی کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اجتماع میں شرکت کروں، لیکن کوئی عذر ہوتا ہے، کوئی مجبوری ہوتی ہے تو اس کی بنا پر وہ آ نہیں سکتا، تو یہ الگ بات ہے، اس میں عذر پایا جا رہا ہے۔ لیکن خالی اجتماع سے منہ ہی پھیر لینا کہ اجتماعات میں شرکت ہی نہیں کرنا، یعنی دل ہی پھیر لینا،
حالانکہ کوئی شرعی وجہ موجود نہیں ہوتی. یہ خطرناک بات ہے. اگرچہ اس کو گناہ و حرام نہ کہا جائے، البتہ بہت ساری محرومیوں کا سبب ضرور ہے. جیسے کہ ذکر اللہ سے محرومی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس سے محرومی ہوتی ہے، سنتوں پر بیان سے محرومی ہوتی ہے، درود و سلام سے محرومی ہوتی ہے، اور کتنی ساری چیزوں سے محرومی ہوتی ہے. اور خصوصاً ذکر اللہ سے دل پھیرنے کا وبال. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. ترجمہ کنز العرفان، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. ایک قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد داعی ہے. داعی کون ہوتا ہے؟ نیکی کی دعوت دینے والا اور اللہ اور رسول کی اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلانے والا. مطلب یہ ہوگا کہ جو داعی یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کی طرف سے اعراض کرے، یعنی اس سے دل پھیرے، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے. اب تنگ زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو اس بارے میں تفسیر صراط الجنان میں قبلہ مفتی صاحب ایک قول کے مطابق لکھتے ہیں کہ یہاں تنگ زندگی سے مراد ہے دنیا کی تنگ زندگی، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام کاموں میں مبتلا ہو، قناعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے، مال و اسباب کی کثرت کے باوجود اس کو سکون نہ ملے، سکون کا نہ ہونا. یہ ہے تنگ زندگی. اور یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو ذکر سے نیکی کی طرف بلانے والوں سے دل پھیر لیتا ہے. ایک شعر لکھا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا کہ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. دینی اجتماع میں آتے رہیے کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے نیک کاموں کی طرف رغبت عطا فرمائی ہے، دینی اجتماعات میں شرکت کی توفیق بخشی ہے، تو اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پابندی کے ساتھ اس نیک کام کو کرتے رہنا چاہیے. اس کی بہت برکتیں ہیں. مثلا اس نیک کام کی برکت سے اللہ اور رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت ملتی ہے، گناہوں سے نفرت ملتی ہے، ایک دوسرے کے حال احوال کی خبر مل جاتی ہے، آپس میں گفتگو کرنے کا موقع مل جاتا ہے، جس کی برکت سے شکوے شکایات اور بدگمانیوں وغیرہ کی کاٹ ہوتی رہتی ہے، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، خوف خدا سے رونا نصیب ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے. غرض کے دینی اجتماعات دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نیکیوں پر استقامت پانے کا بہترین ذریعہ ہے. تقریباً 10 سے 12 چیزیں تو یہی آپ کو گنوا دی، اور اس کے علاوہ بھی کئی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. خوب کر ذکر خدا و مصطفیٰ، دل مدینہ یاد سے ان کی بنا، سنتوں کی لوٹنا جا کے متا، ہو جہاں بھی سنتوں کا اجتماع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع کا واقعہ سنا، تو ایک ہسٹری پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تو اجتماعات ہو رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے اجتماعات ہو رہے ہیں. یعنی انبیاء اکرام علیہم السلام بھی اجتماع کی سی صورت بنایا کرتے تھے. وہ کس طرح کہ انبیاء اکرام اور اجتماعی نیکی کی دعوت. پیارے اسلامی بھائیوں، تذکیر اس کا مطلب ہے واعظ و نصیحت. یہ کرنا شریعت کو مطلوب ہے. قرآن کریم کے جو بنیادی یعنی مین عنوانات ہیں، ان میں ایک اہم ترین عنوان تذکیر یعنی واعظ و نصیحت بھی ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام نے، صحابہ اکرام نے، اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم نے اس تذکیر یعنی واعظ و نصیحت کے لیے جو انداز اختیار کیے، ان میں سے ایک اہم، بہت زیادہ دلوں پر اثر کرنے والا اور معاشرے میں انقلاب برپا کرنے والا انداز دینی اجتماعات بھی ہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کے متعلق روایات موجود ہیں کہ یہ بلند رتبہ حضرات اجتماعات سجایا کرتے، لوگوں کو جمع فرماتے، انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں بنی اسرائیل کو جمع فرما کر جو خطبے دیے یعنی بیانات فرمائے، ان بیانات کے مضامین روایات میں موجود ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام
لوگوں کو اجتماعی طور پر واعظ و نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق روایات ہیں، آپ بھی اجتماعات سجایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق تو یہاں تک روایات ہیں کہ آپ اجتماع سجاتے اور خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ پورے اجتماع پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور ادھر بات لکھی ہے کہ ان کا اجتماع کیسا ہوا کرتا تھا، کیسا پر تاثیر اجتماع ہوتا تھا کہ آپ کے اجتماع میں خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ اس کے سبب کئی لوگوں کی روح پرواز کر جایا کرتی تھی۔ یعنی خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوتا تھا کہ لوگوں کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، کہ ایسا پرتاثیر اجتماع ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو جو اجتماعی طور پر نیکی کی دعوت دی، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ ان بیانات کے مضامین قرآن کریم میں ذکر ہوئے، غرض کے انسانی تاریخ دینی اجتماعات سے بھری بھری ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا دور گزرا ہو جس میں دینی اجتماعات نہ سجائے گئے ہوں۔ اب ہسٹری اس کی کیا ہے، یہ کب سے ہیں، پہلا دینی اجتماع کب ہوا؟ بڑا ہی پر لطف اور دلچسپ واقعہ ہے کہ پہلا دینی اجتماع انسانی تاریخ کا، ہیومن ہسٹری کا سب سے پہلا دینی اجتماع کب ہوا؟ یہ تب ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ ہیومن ہسٹری کا سب سے پہلا اجتماع کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور انسان ہی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس اجتماع پاک کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر انہیں علم الاسماء عطا فرمایا، اور آپ کو پھر حکم ہوا کہ تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائیے۔ تفسیر نعیمی میں ہے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے منبر بچھایا گیا، سارے فرشتے آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ مشہور مفسر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس واعظ تھی، یعنی وہ بابرکت اجتماع تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام خطیب تھے اور فرشتے سامعین یعنی سننے والے تھے۔ اور قربان جائیے کہ کیا شان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ اس وقت سب فرشتوں کی ساری ڈیوٹیاں ختم کر کے آپ کے سامنے حاضری کا حکم دیا گیا۔ اس وقت سب فرشتوں کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام کا واعظ سننا تھی۔ حق نے علم اسما دیا جو نہ ملائک کو بخشا، وہ ملکہ فرمایا آتا ان پر ان کو غلبہ دیا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ آدم کو شرف ایسا ملا، آدمی اشرف خلق ہوا، ان کو خلیفہ حق نے کیا، تاج کرامت سر پہ رکھا۔ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تاریخ انسان کا سب سے پہلا اجتماع تھا۔ اب تاریخ انسان میں ایک سب سے اہم ترین اجتماع بھی ہوا۔ یہ کب ہوا؟ اس کے خطیب کون تھے؟ کہ پہلے اجتماع کے خطیب حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس اہم ترین اجتماع کے خطیب حضرت آدم علیہ السلام کے بھی آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور یہ اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ اس میں خطیب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس خطاب کے سامعین یعنی سننے والے صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی تھے۔ اور روایات کے مطابق اس اجتماع پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے۔
یہ تاریخ انسانی کا وہ اہم ترین اجتماع ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع ارشاد فرمایا. یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے کہ ایسا خطبہ انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے کبھی دیا گیا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیا جائے گا. غرض کہ دینی اجتماعات سجانا، اس انداز سے واضح و نصیحت کرنا، لوگوں کو دین کی باتیں بتانا، فکر آخرت، خوف خدا، قبر و حشر اور دیگر اصلاحی موضوعات پر بیانات کرنا، مل جل کر اجتماعات سجا کر ذکر اللہ کرنا، دعائیں مانگنا ہر دور میں اہل ایمان کا معمول رہا ہے اور یہ ایک بہترین عبادت بھی ہے. احادیث میں اس کے بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں. چنانچہ پاکیزہ باتیں چننے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ یعنی حیران کرتا ہوگا. انبیاء اکرام اور شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر خوش ہوں گے. صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبائل کے اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی یاد کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجور چنتا ہے. اب پاکیزہ باتیں چننا، جیسے مثال کے طور پہ اگر اس کی مثال یہ لے لیں کہ کاغذ قلم لے کے بیان میں بیٹھنا اور اس میں مین پوائنٹس کو نوٹ کرنا. جیسے کہ اس کی مثال جو دی گئی ہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے سامنے، اب اس میں سے کھجور کھانے والا سب سے بہترین کھجور چنتا ہے اپنے کھانے کے لیے، اس طرح کہ کھجور کھانے والا بہترین کھجوریں چنتا ہے. اور پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک دن سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے درمیان بیان فرما رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر خوشی سے فرمایا، جب تمہارا کوئی گروہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ اتنی ہی تعداد میں فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں. اگر تمہارا گروہ سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. اگر تم کہتے ہو الحمدللہ تو فرشتے بھی الحمدللہ کہتے ہیں. اور اگر تم اللہ اکبر کہتے ہو تو فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. پھر وہ فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ان سے زیادہ جاننے والا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تیرے بندے تیری پاکی بیان کرتے تھے تو ہم نے بھی تیری پاکی بیان کی، انہوں نے تیری بڑائی بیان کی تو ہم نے بھی تیری بڑائی بیان کی، انہوں نے تیری حمد بیان کی تو ہم نے بھی تیری حمد بیان کی. اس پر اللہ پاک فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں، ان میں فلاں بندہ بڑا بدکار ہے، بڑا گناہ گار ہے، بڑا بدکار ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وہ یعنی ذکر اللہ کے لیے دینی اجتماع سجانے والے ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. یعنی کوئی بدبخت آتا بھی ہے تو وہ خوش بخت ہو کے جاتا ہے. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ کیجئے کہ دینی اجتماعات کیسے بابرکت ہیں. جو ان دینی اجتماعات میں آتا ہے اس کی اپنی تو کیا فضیلت ہوگی. جو تھوڑی دیر کے لیے ان خوش نصیبوں کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی محروم نہیں رہتا. خیال رہے اللہ ہو اور حق ہو کی ضربیں لگانا بے شک ذکر ہی ہے، تاہم تلاوت قرآن، حمد و ثنا، مناجات و دعا، درود و سلام، نعت، منقبت، خطبہ، درس، سنت و برا بیان وغیرہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں. لہذا دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماعات بھی ذکر کے حلقے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات میں شرکت کی پابندی کے ساتھ